رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جو مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہو۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہر ویلے حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیثوں کا دور چل رہا ہوتا ہے، مدارس میں حدیثیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، بار بار آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام بار بار آتا ہے، یہ درود بار بار پڑھتے ہیں کیونکہ یہ درود سب سے زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، لہذا جنت میں اپنے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 طالب علم آئے تھے، میں نہیں جانتا وہ کہاں سے آئے تھے، کہ ہم نے لیٹر تزکیہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ لینا ہے، مدینہ یونیورسٹی اپلائی کرنا۔ میں نے کہا بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہا درجہ خامسہ میں۔ یہ درجہ کا لفظ عمومی طور پہ ہمارے مدارس میں استعمال نہیں ہوتا، تو میں سمجھ گیا۔ دوسرے سے پوچھا بیٹا تم کس کلاس میں ہو؟ کہا درجہ رابعہ۔ کون سی حدیث کی کتاب آپ نے پڑھ لی؟ کون سی حدیث کی کتاب آپ نے پڑھ لی؟ 5 سال آپ دین پڑھ چکے ہیں، 4 سال آپ بھی پڑھ چکے ہیں، کون سی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے، وہ کہنے لگے ابھی تک کوئی بھی نہیں پڑھی۔ فقہ چل رہی ہے، بلاغہ چل رہی ہے، منطق ہو رہی ہے، فلسفہ چل رہا ہے، سب کچھ ہے، نحو ہے، صرف ہے، ابھی حدیث کی ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ میں رب تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے دل میں افسوس تو ہوا ہی ہوا، لیکن علماء اہل حدیث پہ، مدارس اہل حدیث پہ فخر بھی ہوا، دل سے دعا بھی نکلی کہ ہم پہلے سال ہی بچوں کو کم از کم 200 حدیثیں حفظ کروا دیتے ہیں۔ پھر بلوغ المرام آ جاتی ہے، پھر مشکات شریف آ جاتی ہے، پھر کتب ستہ آ جاتی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، پھر صحیحین، پھر موطا امام مالک، پھر سنن دارقطنی۔ ہماری زندگی ہی اللہ کے فضل سے حدیث میں چلتی ہے، لہذا اہل حدیث جب بھی اللہ کے پیغمبر کا نام سنتے ہیں درود پڑھتے ہیں، درود کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے یہ قیامت کے دن انشاءاللہ سب سے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ تو پڑھتے رہیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ دوبارہ یاد تو نہیں کروانا پڑے گا، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ بڑی سعادت اور خوشی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی بزرگوں سے پوچھا کہ مسجد پرانی تھی، نہیں بنا رہے ہیں یا ویسے نہیں بن رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں بن رہی۔ تو آپ اور میں جس مسجد میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری جگہ کون سی لگتی ہے؟ ما احب البلاد الی اللہ وما شر البلاد الی اللہ، سب سے پیاری جگہ کون سی ہے اللہ کے ہاں اور سب سے بری جگہ کون سی ہے رب تعالیٰ کے ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرا بات تھوڑی توجہ سے سنیے گا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے آنا تھا، آپ نے جبریل امین سے وحی لیے بغیر ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اچھا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری مسجدوں کا ماحول یہ ہے کہ قاری صاحب نماز پڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بندہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، ان کے بولنے سے پہلے 4 نمازی جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور میں تینوں دسنا تو میرے کو پوچھ۔ نہیں بھائی، یہ مسجدیں ہیں ہی اصل میں تربیت کا مرکز، یہ ہیں ہی ہمیں بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ اگر آپ کو بات نہیں آتی ویسے تو بولنا ہی نہیں چاہیے عالم کی موجودگی میں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے چہرہ انور صحابہ کی طرف کر کے پوچھا کرتے تھے، رات کو کسی نے خواب دیکھا؟ پھر آپ اس خواب کی تعبیر کرتے۔ جب کوئی نہ بولتا تو آپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اپنا خواب بیان کر کے پھر اس کی تعبیر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پیالہ ہے دودھ کا، اور میں نے اس سے پیا، ثم اوتیت فضلی عمر، پھر وہ بچا ہوا دودھ کا پیالہ میں نے عمر کے ہاتھ پہ رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق نے اس سے پیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہے، جو علم اللہ رب العزت نے عمر فاروق کو عطا کیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور وہ فرماتے تھے جاؤ فلاں سے پوچھو۔ ان سے پوچھا جاتا وہ کہتے جاؤ فلاں سے پوچھو، ان سے پوچھا جاتا وہ کہتے فلاں کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے مسئلہ لوٹ کے پہلے کے پاس آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی بتانے کے لیے یوں جلدی تیار نہیں۔ ہمیں بات آتی ہے پھر بھی ہم نے فتویٰ دینا ہے، نہیں آتی تو پھر بھی فتویٰ دینا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس فتویٰ بازی سے بچا لے۔ آپ خاموش ہو گئے، جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ نے پوچھا جبریل اللہ کے ہاں سب سے پیاری جگہ کون سی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو جواب ملا احب البلاد الی اللہ المساجد وشر البلاد الی اللہ الاسواق، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پیاری جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ رب تعالیٰ کے ہاں بازار۔ اس لیے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، یقین کرے، جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے۔ جب دیکھو مسجد آ رہا ہے، جب دیکھو مسجد سے جا رہا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل یوں لگا ہوا ہے جیسے کندیل، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ لگا دے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا بھی پڑھا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور۔ پرانا زمانہ ذرا یاد کریں، فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ منور السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری روشنیاں اللہ نے پیدا کی۔ اس کے نور کی مثال یاد کریں، پرانا زمانہ وہ تاک چاک دس چاکچے میں لالٹین پڑی ہے،
شیشہ لگا ہوا ہے، تیل ڈالا ہوا ہے، بتی بنی ہوئی ہے، اس کو ماچس لگا کے ہم چلایا کرتے تھے۔ تیل کس کا، ماچس کون سی، آگ کون سی، شیشہ کون سا، نور کون سا؟ مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرہ۔ شیشہ آسمان کے چمکتے ستاروں جیسا، تیل زیتون کے درخت کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت ایسی جگہ پہ کھڑا ہے، سورج نکلے تو شعائیں ڈالتا ہے، غروب ہوتے تک ڈالتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی جانب جھکتا ہے نہ مغربی جانب جھکتا ہے۔ جس زیتون کے درخت پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہوں وہ تیل بڑا خالص نکلا کرتا ہے۔ فرمایا تیل اتنا خالص ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ آگ قریب نہ بھی کرو نا تو وہ جلنے کے لیے، مچلنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا نور علی نور، یہ تو نور ہی نور ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مثال کیا دی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ شعر ہم ایک یہ اشتہاروں پہ بھی پڑھا کرتے تھے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس نور سے مراد قرآن ہے، اس نور سے مراد اسلام ہے، اس نور سے مراد ایمان ہے، اس نور سے مراد توحید ہے، اس نور سے مراد رسالت ہے، اس نور سے مراد نیک اعمال ہیں۔ ان تمام چیزوں کی روشنی کیسی ہے؟ فرمایا نور علی نور، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف نور ہی نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی توفیق اور ہدایت دے دیتا ہے، لیکن یہ نور ملتا کہاں پہ ہے؟ بازاروں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، سرکاروں میں نہیں، سکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، تجارت میں نہیں، مہارت میں نہیں، وزارت میں نہیں، صدارت میں نہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ فرمایا یہ نور لینا ہو، اس نور کے متمنی ہو، اس نور کے خواہش مند ہو، اس نور کو چاہنے والے ہو، اس نور کے طلبگار ہو، چاہتے ہو یہ نور تمہارے چہرے پہ ہو، یہ نور تمہارے دل پہ ہو، نور تمہارے بدن پہ ہو، نور تمہاری سماعت میں ہو، نور تمہاری بصارت میں ہو، نور تمہاری قوت میں ہو، نور ہی نور چاہتے ہو۔ فرمایا فی بیوت، یہ نور اللہ رب العزت کے گھروں میں ملا کرتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ نور لین آیا کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ اور کہیں بھی نہیں ملتا، یہ وہاں پہ ملتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ نور بجھ سکتا ہے؟ یہ سامنے چراغ جل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، ساڑیاں تے اکھاں بھی، اس کو کوئی کھڑا ہو کے پھونک مارتا رہے تو یہ بجھ جائے گا بھلا؟ وہ ساری دنیا زور لگا لے، سارا کفر اکٹھا ہو جائے، سارے دنیا دار اکٹھے ہو جائیں، رب کے باغی آ جائیں، سارے سرکش آ جائیں، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیوں جی؟ آپ میں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نا۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ویسے آپ میں ماشاءاللہ کوئی مساجد کے متولیان بھی نظر آ رہے ہیں، مسجدیں چلانے والے بھی ہوں گے، مدارس چلانے والے بھی ہوں گے۔ یہ مسجدیں بنانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہو، لوگ دین سیکھیں۔ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں معاشرے میں اللہ کے فضل سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں یہ ہماری مسجدیں چاہے وہ جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، یہ نور پھیلانے والی مسجدیں ہونی چاہیے۔ سب سے اول ترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین مسجد کون سی ہے؟ کیوں جی؟ ماشاءاللہ مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصی، اس کے بعد مسجد قباء۔ پھر جتنی بڑی مسجد ہے، جتنا بڑا رش ہے، جتنی زیادہ رونقیں ہیں، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، ایک آدمی داخل ہو کے کیا کرنے لگا بیچارہ؟ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا۔ پینڈو ساڑھے ورگا دیہاتی بیچارہ نئی علم پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے۔ میں آپ کو مسجد کا پیغام دینے لگا ہوں۔ صحابہ دوڑ رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، صحابہ دوڑ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے صحابہ کو آواز دی، فرمایا لا تظلموا، اس کو ڈانٹنا، اس کو جھڑکنا، اساڈی مسیتے ذرا کسی دا موبائل وجے صحیح ویکھیا جے، پھر انہوں صرف بندے کھا نہیں جاندے، باقی سارا کچھ کر لیں۔ کسے دا بچہ روے صحیح ذرا مسجد وچ۔ دعا کرو اللہ سانو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سکھن دی دے دے چلن دی توفیق دے دے۔ آپ نے روک دیا، فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اپنے کام سے بیچارہ فارغ ہو گیا نا، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، اوپر پانی پا دیا، اور اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کے نا، بلا کے بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المساجد لم تبنى لہذا، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ مسجدیں بولو کتنے لوگ مسجدیں صرف واش روم کرن آندے نے بس۔ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھے بندہ کیا کہتا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدن۔ سدھا جا بندہ ساڑھے ورگا پینڈو دیہاتی صحابہ کا عمل دیکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ کے دعا کیا کر رہے؟ اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدا۔ اللہ میرے اوپر رحم کر، اپنے نبی پہ رحم کر، ان کے علاوہ کسی پہ رحم نہیں کرنا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ۔ فرمایا او میرا نبی، یہ تیرے اوپر جاننے نچھاور کرنے والے تیرے جانثار ہیں۔ اگر تو طبیعت کا سخت ہوتا، تیری طبیعت میں سختی ہوتی، اگر کڑواہٹ ہوتی تیرے اندر، یہ سارے کے سارے تیرا ساتھ چھوڑ جاتے، تیرے ساتھ کوئی نہ رہ جاتا۔ دعا کریں اللہ یہ رحمتیں بھی ہمارے اندر پیدا فرمانے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگا، ایک ساتھی آئے سنتیں ادا کرنے کے لیے، یقین مانے انہوں نے یہاں تک ہاتھ اٹھا لیے، اور جب نظر نیچے کی نا تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، بس اس کو دیکھتے ہی صف چھوڑ دی اور پیچھے چلے گئے۔ ناراضگی ہوگی نا، آپس میں لڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا واہ اللہ، اس بندے کی کیا نماز ہے، یہ مسجد کا پیغام تو نہیں ہے۔ مسجدیں تو دلوں کو ملانے کے لیے تھیں، یہ نماز تو دل کو ملانے کے لیے تھی۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر یہاں بھی کدورت ہے، یہاں بھی عداوت ہے، یہاں بھی دشمنی ہے، یہاں بھی حسد ہے، یہاں بھی بغض ہے، پھر ان مسجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کل 27 رجب گزری، ویسے تو سیدھی بات ہے اس تاریخ کو ہم شب معراج کی تاریخ نہیں کہہ سکتے، کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی نے لکھا بھی ہے کہ کسی نے ربیع الاول لکھا، کسی نے، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، دعا کریں اللہ ہمیں یہ مسجدوں کے پیغام یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر سویا ہوں، غالباً اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، ایک طرف سیدنا جعفر سوئے ہوئے ہیں، ایک طرف سیدنا عقیل سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے آواز سنی یہ جعفر و عقیل کے درمیان والے، تو دوسرے نے کہا ہاں، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ آواز سنی، کہا یہی ہے، کہا چپ کر کے مجھے پکڑا، اٹھایا، آگے زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا، اور لٹا کے جو پہلا کام کیا نا، میرا سینہ چاک کر دیا، سینہ چیرا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمید اتارتے نا تو آپ کے سینہ اطہر پہ اس ٹانکوں کے نشان بھی ہم دیکھا کرتے، چیر کے نا دل نکال کے جنت کے ایک برتن میں رکھا، پھر زمزم سے اسے دھویا، دھو کے ایک کالا سا ہلکا سا نشان تھا وہ نکالا، اور فرمایا ھذا حظک من الشیطان۔ جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے، چونکا دیتا ہے، ساری زندگی اس کا اثر رہتا ہے۔ ایک بندہ اس سے محفوظ رہا ہے بس، اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ فرمایا جو انگلی شیطان نے لگائی تھی نا، اور اس کا جو حصہ تھوڑا بہت پھرتا تھا، آج ہم نے وہ بھی نکال دیا۔ فرمایا پھر ان کے پاس ایک اور برتن تھا جنت کا، اس برتن میں نور ہے، اس برتن میں ہدایت ہے، اس برتن میں برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے کا سارا برتن انہوں نے میرے دل میں اڈیل دی۔ پھر واپس دل رکھا میرے سینے میں، اوپر سے سلائی کر دی۔ اور واقعہ اصل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود وہ سبق ہے۔ کس کا دل ہے؟ کیوں جی تھک بھی گئے ہو؟ کس کا دل ہے؟ اس سے پاک دل کوئی کائنات میں ہے؟ کوئی متقی دل ہے؟ کوئی مطہر، کوئی طاہر دل ہے؟ نہیں ہے نا۔ کیا سبق ہے میرے لیے، کیا سبق ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو نمازوں کا تحفہ دینے سے پہلے، اپنے پاس بلانے سے پہلے، معراج پہ لانے سے پہلے اپنے نبی کا دل دھو رہا ہے۔ تو پہلے وضو کرتا ہے، پہلے تو غسل کرتا ہے، لباس اچھا پہنتا ہے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے، ظاہری طہارتیں حاصل کر کے تو مسجد میں آتا ہے، لیکن کبھی آنے سے پہلے یہ بھی سوچا کر کہ میں نے اپنا دل بھی دھو لیا کہ نہیں دھویا۔ خرد سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبان سے کہتے رہو لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ آپ میں سے کوئی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف آتے تھے، بالخصوص فجر کی سنتیں پڑھ کے، تو کیا پڑھتے تھے؟ سنائے گا کوئی بھائی؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی دمی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وامامی نورا واجعل لی نورا وآزم لی نورا۔
اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میری قوت گویائی میں، میرے بدن میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے جوڑوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، اللہ نور ہی نور کر دے، مجھے بھی نور بنا دے، اللہ مجھے نور میں اضافے فرما دے۔ یہ نور آپ کو ملے گا تو اللہ کے گھروں سے ملے گا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ رب العزت یہ نور کن لوگوں کو دیتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ نور ملتا ان لوگوں کو ہے جن لوگوں کو ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتے نہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز پڑھنے سے تجارت نہیں روکتی، زکوٰۃ دینے سے تجارت نہیں روکتی۔ اگر آپ کو مجھے یہ چیزیں روک لیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمارا نور مکمل کر دے، ہمارا نور پورا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور ہو۔ قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے، قیامت کا دن مشکلات کا دن ہے، قیامت کا دن پریشانیوں کا دن ہے۔ جس بندے نے وضو کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی، مسجد میں آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، مسجد سے دل لگاتا ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ اندھیرے کی نمازیں مسجد میں آگے پڑھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے مکمل نور نصیب کر دیتا ہے۔ کون کون سی نمازیں اندھیرے میں ہیں؟ کون کون سی؟ مغرب نہیں، یہ مغرب کو لیٹ کرنا، اندھیرے میں لے جانا سنت کی خلاف ورزی ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مغرب کی نماز پڑھ کے جا کے تیر چلاتے، اور تیر جہاں پہ لگتا تھا وہ جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے اللہ کے گھروں میں آ کے یہ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایسے بندوں کو قیامت کے مکمل نور کی خوشخبریاں نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر سے آپ سب جانتے ہیں، یہ روایات آپ نے سن رکھی ہیں۔ فرمایا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ کلما دخلت الجنۃ سمعت خشخشتک امامی۔ بلال مجھے بتا تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاؤں تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں۔ قدموں کی آہٹ ہے، قدموں کی سسکاہٹ ہے، قدموں کی آواز ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جواب کیا تھا؟ فرمایا آپ کے بلال مسجد جا رہے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ یہ قدم جو تیرے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان قدموں سے بڑھ کے افضل قدم کوئی نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی جمعہ پڑھنے کے لیے نکل رہے تھے، تو دوسرے سامنے آئے، سلام دو ہوئی، مصافحہ کیا تو پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟
کہا رب کے گھر میں جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی تو جا رہے ہوں گے نا، لیکن اصل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا تھی۔ کہا آؤ پھر اگر مسجد جا رہے ہو تو مجھ سے ایک حدیث بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم علی قدمی ابن آدم۔ جس بندے کے قدم پہ اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے غبار آ جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اللہ کے رستے میں پڑے ہوئے غبار اور جہنم کے دھوئیں کو جمع نہیں کرنے والے۔ دعا کریں اللہ ہمارا دل مسجد سے لگا دے۔ اچھا، آپ میں سے کون کون بھائی وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس مسجد کی آباد کاری میں حصہ لینا ہے؟ یہ حصہ صرف پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا، مت سمجھیے گا کہ میں کوئی اپیل کرن لگیا ہوں، ویسے کر بھی دوں تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ آخرت پہ ایمان کی اور اللہ پہ ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ اور جس بندے نے مسجد کی آباد کاری کر دی، آتا ہے، بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، مشہور ترین حدیث ہے، آپ نے اپنے علماء سے ہر ویلے سنی ہوئی ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیشا بھی ہوگی، ساڑھی تے اجے مغرب ہوئی ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت کے دن رب تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 قسم کے خوش نصیب۔ ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ آپ آئیں نا فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، ابھی عشاء کی پڑھ کے جائیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب نصیب کر دیتا ہے۔ اور آ رہا ہے جا رہا ہے مسجد کی طرف، یہ اتنے مبارک قدم ہوتے ہیں، قدم رکھنے پہ انسان کے گناہ گر جاتے ہیں، قدم اٹھانے پہ جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بڑی خوبصورت اور پتے کی حدیث ہے، وضو گھر سے کر کے آیا کریں۔ ویسے تو الحمدللہ مساجد میں بھی انتظام ہوتا ہے، بلکہ ایک دن میں عبد المالک مجاہد صاحب کا حافظہ اللہ مضمون پڑھ رہا تھا، لکھنے میں وہ بھی کمال ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے دین کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اعلان لگے، ہم نے پڑھے، چرچ برائے فروخت، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانے فروخت ہو رہے ہیں۔ کہا پوری دنیا میں آپ یہ اعلان نہیں پڑھ سکتے مسجد برائے فروخت، بلکہ کیا اعلان لگا ہوتا ہے؟ مسجد کی جگہ کم ہو گئی ہے، 7 والا پلاٹ خریدنا ہے، وہاں ہم نے وضو خانہ بنانا ہے، وہاں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بھائی وضو کا انتظام تو مسجد میں الحمدللہ ہے، لیکن ایک عادت بنا لیں آپ کہ مسجد کی بجائے گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ ابو داود کی روایت ہے جو بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، مسجد میں آ کے سنتیں پڑھے اللہ عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور فرضی نماز پڑھے تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مسجد کے علاوہ کہیں مل سکتی؟ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ، من قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھا رہے، رب کا ذکر کرتا رہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھا کر،
یہ 2 رکعتیں بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. وضو کریں تو وضو بھی بڑا خوبصورت کیا کریں، بالخصوص آج سردی کا موسم. امید ہے اجے تھوڑی مسیتے گیزر تے نہیں لگیا ہونا کہ لگ گیا لوانا جے؟ ہاں جی لوانا جے؟ آپ میں سے کوئی بھائی مسجد میں گیزر لگوانا چاہتا ہوں؟ چھوٹا گیزر گیس والا، گیس ہے 20 سے 22 ہزار کا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے میں حصے لے لو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تم نہیں لوگے، کوئی اور لے جائے گا نمبر. یہ بازی کوئی لے جائے گا، یہ نمبر کوئی لے جائے گا. رب کا قرب لے جائے گا، وضو کرنے والے کے وضو کا ثواب لے جائے گا. جتنی عبادت وضو کے بعد کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس عبادت کا اتنا وضو کا انتظام کرنے والے کو مل جائے گا. ہاں جی، ہے کوئی بھائی اجر لینا چاہتا؟ لو جی، وہ بزرگوں کا نام لکھ لو. جانتے ہیں بزرگوں کو؟ ماشاءاللہ. محترم حاجی منیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے. اس عمل کو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ مالک الملک صدقہ جاریہ بنا دیں. اور یہ یاد کریں، پانی کا انتظام یہ ہمارے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے کہنے لگے کہ کوئی عمل بتا دیں کہ میری والدہ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، قبر روشن ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ کر دو. تو وہ کہنے لگے صدقے کی تو بڑی قسمیں ہیں، کوئی افضل ترین صدقہ بتائیں کہ جو میری والدہ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کروا دو، یہ تمہاری والدہ کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کے والدین کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے. کیوں جی؟ پانی کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ ایک قطرہ بھی کسی نے استعمال کیا نا تو اس کے بدلے میں وہ انتظام کرنے والے کے گناہ گرتے رہیں گے، جنت میں درجے بلند ہوتے رہیں گے. بلکہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من عمل ثلاث. بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اعمال رک گئے. اب نہ تو وضو کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ اذکار کر سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. لیکن فرمایا بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس کے عمل منقطع ہو گئے، عمل اس کے رک گئے ہیں. لیکن فرمایا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے جا رہے ہیں. یار یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے قسم سے. بندہ فوت ہو گیا ہے لیکن فرشتے اس کے اعمال لکھی جا رہے ہیں، اجر بڑھتا جا رہا ہے، درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے وہ شان اور مقام عطا فرما دے گا کہ اس کے تصور سے ہی باہر ہے. کتنے عمل ہیں بلا؟ ویسے تو کئی ہوں گے، ایک حدیث میں 7 کا تذکرہ ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جس بندے نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کس کس بھائی کے دل میں شوق ہے مسجد بنانے کا؟ صحیح، شرمانے شرمونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہی دیکھ لے اور ہمارا جذبہ قبول فرما لے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. آپ بنا نہیں سکتے مسجد، میری مراد یہ ہے ہر بندے کے پاس مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے. پھر کیا کرے؟
ایک روایت میں من بنا للہ مسجدن صغیرن کاناؤ کبیرن، مسجد چھوٹی بنائے گا اللہ پھر بھی گھر جنت میں بنا دیں گے، مسجد بڑی بنائے گا اللہ پھر بھی جنت میں گھر بنا دیں گے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ رہی ہو کہ میں تو چھوٹی بھی نہیں بنا سکتا، میرے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ذرا حدیث سن لیجئے۔ فرمایا وَلَوْ كَمِفْحَسِ قَطَعَةٍ، یہ کونجیں جو اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ انڈا دیتی ہے، اس کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنا دے اللہ گھر جنت میں بنا دے گا۔ چلو تھانو کونج سمجھنا آوے تے کبوتر شبوتر تے رکھے ہونے نے نا، اے کبوتری کنی کو جگہ تے بے کے انڈا دیں دی ہے جی؟ کیوں جی؟ کبوتری کتنی جگہ پہ بیٹھ کے انڈا دیتی ہے؟ ایک اینٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ، ایک اینٹ کتنے کی ہے؟ کیوں جی؟ جی کتنے کی ہوگی؟ 20 15 20 زیادہ سے زیادہ 50 100، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ ایک اینٹ کے لیے بھی اگر کوئی بندہ مسجد میں حصہ لے لیتا ہے اللہ اس کا گھر انشاءاللہ جنت میں بنا دیں۔ یہ اس کے گھر کی شان ہے، یہ اس کے گھر کا مقام ہے، یہ اس کے گھر کی فضیلت ہے۔ تم یہاں اللہ کا گھر بناؤ گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ تمہارا جنت میں گھر بنائے گا اپنی طاقت کے مطابق۔ تو لے لو مسجدوں میں حصے۔ استاد جی کوئی اور کام بھی ہونا لے، کام تو بڑے ہونا لے۔ ہاں جی ہاں، دروازے ماشاءاللہ لگنا لے، ونڈو دروازے کام ہی کام۔ میرا خیال ہے میں درس ختم کر کے تھوڑا سا لوگوں سے ترغیب دے کے چند پیسے نہیں اکٹھے کرنا۔ اچھا مجھے نہیں کہا قاری صاحب نے، سیدھی بات ہے، اور میں نے کبھی یہ کام کیا بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کبھی نہیں کیا، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے۔ یہ مسجد نئی تعمیر ہو رہی ہے، یہ مسجد اور مسجد میں کی جانے والی ساری عبادتیں اللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنا دے گا۔